يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون وقال عز وجل ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل ولا تدوا بها الى الحکام لتاکلوا من اموال الناس بالاسم وانتم تعلمون۔ محترم دوستو، عزیزو، بزرگوں اور بھائیوں، سورۃ بقرہ میں 23واں رکوع جو ہے وہ روزے اور رمضان سے متعلق ہے۔ از اول تا آخر روزے کا، رمضان کا، قرآن کا، تعلق مع اللہ کا اور تقوی، اس کا ذکر ہے۔ روزہ، جس کے لیے عربی زبان کا لفظ صوم یا صیام ہے، یہ جاہلی عربی زبان میں، جاہلی عربی زبان وہ کہلاتی ہے، جہالت کا دور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آغاز سے پہلے کا دور شمار ہوتا ہے، اس کو دور جاہلیت کہتے ہیں۔ اس دور جاہلیت میں عربی زبان پورے طور پر اسٹیبلش تھی۔ عربوں کو، خاص طور پر قریش کو، اپنی زبان پر ناز تھا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ساری دنیا کی زبانوں میں سے قبیلہ قریش کا، مکہ مکرمہ کا اور عربی زبان کا انتخاب کیا ہے کہ اللہ کا آخری نبی عرب ہو، قرشی ہو، عربی بولنے والا ہو، مکہ مکرمہ کا رہنے والا ہو۔ ہم کتنی ہی حسرت رکھیں کہ کاش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فیصل آباد میں تشریف لاتے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ شرف، یہ اعزاز مکہ مکرمہ کو، قبیلہ قریش کو اور عربی زبان بولنے والوں کو بخشا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں تشریف لائے۔ عربی زبان میں لفظ صوم گھوڑوں کی ایک خاص ریاضت کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اونٹ اور گھوڑا یہ دونوں پسندیدہ سواریاں تھیں قریش کی، عرب کی، لیکن یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ اونٹ رف اینڈ ٹف اینیمل ہے، وہ 2 ہفتے بغیر کچھ کھائے پیے آپ کو سروس دے سکتا ہے، جبکہ گھوڑا ایک نازک مزاج جانور ہے، وہ وقت پر چارہ مانگتا ہے، وہ وقت پر چوکر مانگتا ہے، وہ جسم پر خارش کرواتا ہے۔ اگر آپ نے دیکھا ہو، آپ کے قرب جوار میں یا کہیں دیکھنے میں ملا ہو کہ گھوڑے جہاں
پلتے ہیں یا کوئی گھوڑا پالتا ہے تو گھوڑے کی دیکھ بھال کرنے والا وہ باقاعدہ ایک لوہے کا کھکھرا سا ہوتا ہے، اس سے اس کے پورے جسم پر مالش کر رہا ہوتا ہے. جیسے بچے جو ہیں وہ ذرا نخریلے ہوں، والدین ذرا ان کا خیال رکھتے ہوں تو وہ پھر کھجلی بھی کراتے ہیں کہ کھجلی ہو رہی ہے مجھے. تو گھوڑے کو بھی ایسے کھجلی ہوتی ہے اور اس کا مالک اس کی کھجلی کرتا ہے، تب وہ مزاج اس کا ٹھیک ہوتا ہے. لیکن اہل عرب لڑتے بھڑتے بھی تھے، قبائل کے درمیان جنگیں، چھوٹی چھوٹی بات پر تلوار. اور جنگ کے لیے گھوڑا مفید ہے، اونٹ مفید نہیں ہے کہ یہ سبک رفتار ہے، شب خون مار کے آ جاؤ، جبکہ اونٹ سست رفتار ہے. لہذا عرب اپنے وہ گھوڑے جن کو وہ جنگ کے لیے تیار کرتے تھے انہیں بچپن ہی سے دھوپ میں بھوکا اور پیاسا کھڑا کرتے تھے. سے پہلے 15 منٹ کے لیے، پھر آدھے گھنٹے کے لیے، پھر گھنٹے کے لیے، پھر 2 گھنٹے کے لیے، پھر 4 گھنٹے کے لیے، تاکہ گھوڑا اس کا عادی ہو جائے اور اس کو جنگ کے لیے استعمال کیا جا سکے. اس ریاضت کو عرب صوم کہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے یہی صوم انسانوں کو عطا کیا، ہمیں عطا کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. یہ صوم اور صیام یہ دونوں مصدر ہیں، مادہ صاد واو میم میں. ایمان والو تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ. روزہ کیا ہے؟ صبح کی فجر کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک کھانے پینے اور اپنے بیوی کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرنے سے بچنا، یہ روزہ ہے. ان ایڈیشن غصے کو کنٹرول کرنا، اس لیے اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ لائن نہیں ہے، لہذا وہ فرائض میں شامل نہیں، لیکن ترغیب دلائی گئی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم روزے سے ہو اور کوئی تم سے خام خواہ جھگڑا کرے تو کہہ دو کہ انی صائم، میں روزے سے ہوں، یا لہذا میں تم سے الجھنا نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ پریکٹس کیوں کروانا چاہتا ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے اور مالک سے ہمیشہ ڈرا جاتا ہے، لیکن بالفعل کیا ہے؟ ہم ایک دوسرے سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے. میں آپ کے علاقے میں جاؤں گا جہاں معلوم ہو کہ آپ وہاں رہتے ہیں اور آپ میرا جمعہ سننے کے لیے، خطبہ سننے کے لیے تشریف لاتے ہیں، تو میں ذرا کانشیس ہو جاؤں گا کہ میں کہیں کوئی ایسی حرکت نہ کروں جس سے آپ محسوس کریں لو جی سانوں سیدھا کر دے پھر دیتے آپ کی کر رہے. یہ معاملہ سب سے زیادہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہم ایک دوسرے سے لے کے نہیں کھاتے. نہ میں آپ کا مالک ہوں، نہ آپ میرے مالک ہیں، نہ آپ ایک دوسرے کے غلام و مالک ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق آقا و غلام کا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا آقا ہے، ہمارا لارڈ ہے، ہمارا مالک ہے، اور ہم اس کے غلام ہیں، اس کے بندے ہیں. بہت سی باتوں کے بارے میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ غلط ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر، اپنی حیوانیت کے ہاتھوں مجبور ہو کر ہم وہ عمل کرتے ہیں، ان سے نہیں بچتے، باوجود اس بات کا علم ہونے کے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے. اس کا بڑا خوبصورت نقشہ غالب نے کھینچا تھا کہ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، پر طبیعت ادھر نہیں آتی. روزہ کیا فنکشن ادا کرتا ہے؟ ابھی انشاءاللہ 1-2 دن میں رمضان المبارک آ رہا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب رمضان کے روزے رکھیں گے، نہ کھائیں گے، نہ پئیں گے، نہ اپنی جنسی خواہش کو پورا کریں گے،
باوجود اس کے کہ سب کچھ اویلیبل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بڑا فضل ہے، ہمارے فریج، ہمارے ریفریجریٹرز ہر وقت مشروبات اور معقولات سے، کھانے پینے کی رنگا رنگ لذیذ سے لذیذ چیزوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہماری بیوی ہمارے پاس ہوتی ہے لیکن ہم اس سے اعتراض کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ سمپلی اس کا تجزیہ کیجیے، تو مالک کا حکم ہے، جس مالک کے حکم پر ہم روزہ رکھتے ہیں اور کامیاب روزہ رکھتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اسی مالک کی فرما برداری پر کنسسٹنٹ ہو جانا۔ ٹیمپٹیشن یہی ہوتی ہے نا، بھوک لگی ہے کھانا کھانا، ٹیمپٹیشن ہے نا، کھانے کو جی چاہتا ہے لیکن ہم اس کو کنٹرول کرتے ہیں۔ لیکن کسی اور کا مال ہے، ٹیمپٹیشن ہوتی ہے کہ یہ مال میں ہڑپ کر لوں کسی طریقے سے، ہتھیا لوں کسی طریقے سے، چوری کر لوں کسی طریقے سے، غبن کر لوں کسی طریقے سے، کمیشن لے لوں۔ سب کیا ہے؟ غبن کے طریقے ہیں نا، کہ اگر میں کسی ادارے میں ملازم ہوں اور اس ادارے کی طرف سے میں ڈیل کرتا ہوں، تو وہ ڈیل اصل میں تو اس سیلر کے درمیان اور ادارے کے مالک کے درمیان ہے۔ اگر اس میں سے میں کمیشن لیتا ہوں تو میں مالک کا حق چوری کر رہا ہوں۔ اس سب چیزوں سے مجھے بچنا ہے، صرف یہ سیکھا کہ اللہ مجھ سے ناراض ہوتا ہے، میرا مالک مجھے اجازت نہیں دیتا۔ تو ایک اسپرٹ انسان میں پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف دل میں بیٹھ جائے، یہی تقویٰ ہے۔ سیکولر سوچ، سیکولر نظام تعلیم، سیکولر کلچر، یہ ہمارے دلوں میں بٹھانا چاہتے ہیں کہ اگر اویئرنس پیدا ہو جائے تو برائی ختم ہو جائے۔ انٹرو، بالکل غلط بات ہے۔ ہم جانتے بوجھتے ہوئے ساری برائیاں کرتے ہیں، ہم جانتے بوجھتے ہوئے ٹریفک سگنل توڑتے ہیں، ہم جانتے بوجھتے ہوئے چوریاں کرتے ہیں۔ کوئی بھی چوری ہو، کوئی چیز چرانا ہو، کوئی مال غبن کرنا ہو، ٹیکس چوری کرنا ہو، یہ سب چوریاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم وہ کیا ہے؟ چوری نہ کرو۔ جب ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جائے گا تو بہت سی چیزیں جو ہیں ہم ان سے بچ جائیں گے۔ انسانوں کے درمیان لین دین، رشتوں کا احترام، انسان کا بیہیویئر ایک دوسرے کے ساتھ، آنکھ کا استعمال، زبان کا استعمال، یہ سب ڈسپلن میں آ جائیں گے اگر ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ انانیت، حیوانیت، یہ ہمیں برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ ہم اس سے نکلنا چاہتے ہیں لیکن نکل نہیں پاتے۔ لیکن اگر ہمارے دلوں میں تقویٰ پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے تو ہم ان سے نکل سکتے ہیں۔ کیا ایمان وال تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ پھر فرمایا کہ گنتی کے چند ایام ہیں، یہ ابتدائی حکم تھا، جو کوئی ان میں مریض ہو یا سفر میں ہو تو بعد کے دنوں میں گنتی پورا کر لے۔ اور ساتھ فرمایا کہ جو لوگ طاقت رکھتے ہو وہ کسی مسکین کو روزے کی بجائے کھانا کھلا دیں۔ اگلی آیت میں یہ حکم امینڈ ہو گیا، اس میں سے جو تیسری بات تھی کہ مسافر اور مریض، ان کو تو یہ
اختیار دیا گیا کہ وہ روزے کی بجائے کھانا کھلا دیں، لیکن جو صاحب حیثیت لوگ ہیں ان کو یہ اصرار واپس لے لیا گیا لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مریضوں کے لیے اس کو جاری رکھا کہ جن کے صحت یاب ہونے کی توقع نہ ہو، کہ وہ رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی، اس سے پہلے نہیں، اس لیے کہ روزے رمضان میں فرض ہوتے ہیں، جب فرض ہی نہیں ہوئے تو پھر ان کے بارے میں کچھ نہیں ہو سکتا، لہذا رمضان شروع ہونے کے بعد وہ ہر روزے کے اگینسٹ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں تو وہ اس کی کمپنسیشن ہو جائے گی۔ لیکن ساتھ ہی یہ فرما دیا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم روزہ رکھو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو۔ اس کے بعد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر، وبینات من الہدی والفرقان، اور ہدایت اور حق و باطل کے کھلے امتیازات دے کر۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار انعامات سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وجود بخشا، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندہ بنایا، زندگی عطا کی، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو وجود بخشا وہ بے عیب ہے۔ جتنے بھی لوگ اس وقت اس مسجد کے ہال میں موجود ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے سب بے عیب ہیں، ہماری آنکھیں بھی سلامت ہیں، ہمارے کان بھی سلامت ہیں، ہماری زبانیں بھی سلامت ہیں، ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، ہمارے دماغ، یہ سب صحیح کام کر رہے ہیں۔ لیکن قرآن مجید ان سب کو اپنا فضل کہتا ہے، لیکن نعمت جو ہے وہ ہدایت کو کہتا ہے۔ اس لیے کہ انسان کے پاس جتنی بھی جنہیں ہم عام طور پر نعمتیں کہتے ہیں، جو بھی میں نے گنوائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، صحیح سلامت پیدا کیا، پھر ہمیں اولاد عطا کی، مال دیا، ہمیں سے کوئی محتاج نہیں ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اچھا کھاتے ہیں، اچھا پہنتے ہیں، اچھے گھر میں رہتے ہیں۔ لیکن یہ سب چیزیں جو ہیں اگر ان میں ہدایت شامل ہو تو نعمتیں بنتی ہیں، ورنہ یہ سب جو ہیں وہ انسان کے لیے مصیبت بن سکتے ہیں، پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں، دنیا میں نہیں تو آخرت میں۔ لیکن اگر ان کے ساتھ ہدایت شامل ہوگی تو یہ سب چیزیں انسان کے لیے مفید ہو جائیں گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ مثال کے طور پر انسان کے پاس مال ہو لیکن ہدایت نہ ہو، کیا کرے گا؟ وہ اس مال کی بنیاد پر وہ تکبر کرے گا، وہ انسانوں کی جانیں لے گا، انسانوں کا استحصال کرے گا، اور اسی طرح اولاد ہو اور ہدایت نہ ہو تو وہ اولاد بڑھاپے میں انسان کے لیے پریشانی کا باعث بنے گی۔ کبھی تھانے ان کے پیچھے جائے گا، کبھی کچہریوں میں دھکے کھائے گا، اور ہر طرف سے شکایتیں آئیں گی۔ شکایت ذرا ہلکا لفظ ہے، آپ کو میں پنجابی کا لفظ استعمال کروں تو سمجھ میں آئے گی۔ علماء آئیں گے ہر طرف سے کہ آپ کے فلاں بیٹے نے یہ کر دیا، آپ کے فلاں بیٹے نے ایسا کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ پریشانیاں ہیں۔ اگر آپ نے بچے کی صحیح تربیت کی ہو تو پھر ہر طرف سے آپ کو مبارکبادیں آئیں گی کہ جی ماشاءاللہ آپ کا بیٹا جو ہے اس نے ہمارے ساتھ یہ نیکی کی، اس نے ہمیں صحیح راستہ بتایا، اس سے ہم فیضیاب ہو رہے ہیں۔ تو آپ کو ہر طرف سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ اسی طرح مال، اگر اس کے پاس، اب میں لفظ بدل رہا ہوں لیکن ہے وہ ہدایتی، نو ہاؤ، اس کی میں مثال دیا کرتا ہوں
کہ دو افراد ایک ہی روز کاروبار شروع کریں، ایک کے پاس 5 ملین ہو، ایک کے پاس 50 ملین ہو، لیکن جس کے پاس 5 ملین ہے اس کو کاروبار کا ڈھنگ آتا ہو، اس کے پاس گائیڈنس ہو، نوحہ ہو، اور جس کے پاس 50 ملین ہے اس کو ڈھنگ نہ آتا ہو کاروبار کا، نو ہاؤ نہ ہو، تو قوی امکان ہے کہ 2-4 سال میں 5 ملین والا 50 ملین کا مالک بن جائے گا اور 50 ملین والا بینکرپٹ ہو جائے گا۔ کیوں؟ ہر طرف سے نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا، اس لیے کہ اس کو ڈھنگ نہیں آتا۔ ملازمت کے مقابلے میں کاروبار بڑی سمجھداری کا کام ہے۔ پہلا فیصلہ کس چیز کا کاروبار کرنا ہے، مال کہاں سے خریدنا ہے اور کب خریدنا ہے، کہاں بیچنا ہے اور کب بیچنا ہے، یہ 5-6 فیصلے آپ کے صحیح ہو جائیں تو کبھی امکان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتا ہے اور آپ ارن کرتے ہیں۔ اور اگر ان فیصلوں میں غلطی ہو، ایک آدھ فیصلہ بھی غلط ہو جائے تو اس سے آپ کا پورا کاروبار ڈوب سکتا ہے۔ تو اصل چیز جو ہے وہ ہدایت ہے۔ رمضان کے بارے میں فرمایا گیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ کون سا قرآن؟ ھدی للناس، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر نازل کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی عظمت، اس کا عالم کیا ہے، اس کا اندازہ لگائیے کہ جو چیز بھی قرآن مجید کے ساتھ اٹیچ ہوئی وہ سب سے بڑی ہو گئی۔ ہمارے دین میں نحوست کا کوئی تصور نہیں، نہ کوئی دن منحوس، نہ کوئی مہینہ منحوس، نہ کوئی سال منحوس، نہ کوئی جگہ منحوس، نہ کوئی نمبر منحوس۔ جو 100 بڑے مہذب اور بڑے تعلیم یافتہ لوگ ہیں، ان کے یہاں بھی جن لوگوں نے ویسٹ کا سفر کیا ہے، ہوٹلز کے اندر 13 نمبر فلور نہیں ہوتا، اس کو منحوس سمجھتے ہیں۔ 13 ہے کہ 11 ہے؟ 13 ہی، اس کو منحوس سمجھتے ہیں۔ ہمارے دین کی روح سے کوئی چیز منحوس نہیں۔ ہاں برکتیں ہیں، جیسے سورہ بقرہ ہی کے اندر 2 آیتیں میں آپ کو متوجہ کروں گا ان کی طرف۔ ایک تو سورہ بقرہ کی آخری رکوع میں جو لاسٹ بٹ 1 آیت ہے، اس میں کیا فرمایا؟ لا نفرق بین احد من رسلی، ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی کو ڈسکریمنیٹ نہیں کرتے، کسی کو مائنس نہیں کرتے۔ تفریق مائنس وہ کہتے ہیں نا، اسی سے ورب ہے لا نفرق، ہم مائنس نہیں کرتے، یعنی ڈسکریمنیٹ نہیں کرتے اس کے پیغمبروں میں سے کسی کو۔ لیکن تیسرے پارے کی پہلی آیت سورہ بقرہ ہی میں وہ کیا ہے؟ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ ہے وہ رسول کہ جن میں سے ہم نے کچھ کو کچھ پر فضیلت دی ہے۔ ڈسکریمنیشن نہیں، فضیلت ہے۔ اسی طرح نحوست نہیں، لیکن فضیلت ہے۔ رمضان کا مہینہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمام مہینوں کا سردار ہے۔ جس رات قرآن مجید نازل ہوا، وہ قرآن مجید گواہ ہے کہ وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جس شہر میں قرآن مجید نازل ہوا، مکہ مکرمہ، وہ پوری دنیا کی بہترین جگہ ہے۔ اب تو سائنسی اعتبار سے بھی یہ پروو ہو رہا ہے کہ وہ سینٹر آف گریویٹی جو ہے پورے گلوب کا، وہ مکہ مکرمہ ہے۔ جس پیغمبر پر یہ نازل ہوا وہ پیغمبروں کا سردار ہے، اور اس کے لانے والے جبرائیل علیہ السلام وہ فرشتوں کے سردار ہیں۔ اور نیور دی لیس، جس امت کو یہ قرآن مجید عطا کیا گیا، میں اور آپ بھی اللہ کے فضل و کرم سے تمام امتوں سے بہتر امت ہے۔ قرآن مجید رمضان کے مہینے میں اس کا نزول شروع ہوا، اس کے کئی مفہوم آپ کو تفاسیر میں مل جائیں گے۔ ایک عام خیال یہ ہے کہ اس کی نزول کا آغاز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان کے مہینے میں ہوا۔ ایک مفہوم یہ ہے کہ قرآن مجید کے جو 3 نزول ہیں ان میں سے ایک نزول جو ہے اس میں ہوا۔ پہلے اللہ کا کلام ہے نا،
آپ اپنی زبان سے کوئی بات کہتے ہیں جو آپ کے ذہن میں ہوتی ہے، اب وہ باہر آتی ہے تو کہیں ریکارڈ ہوتی ہے یا کہیں تحریر میں آتی ہے. تو سب سے پہلا نزول جو ہے قرآن مجید کا وہ لوح محفوظ میں ہے. اللہ کے ہاں ایک تختی ہے جس پر یہ قرآن مجید تو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کاپی ہو گیا، پھر وہاں سے وہ آسمان دنیا میں آیا، یہ اس کو دوسرا نزول ہے. اور پھر 23 سالوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آہستہ آہستہ نازل ہو کر یہ مکمل ہوا. پھر ان میں سے کوئی ایک نزول جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں ہوا ہے اور اس کی 27ویں شب جو ہے غالباً اس میں اس کا نزول ہوا ہے. تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر، وبینات من الہدی والفرقان، اور ہدایت اور حق و باطل کے کھلے امتیازات کے ساتھ. فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو وہ اس کے روزے رکھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی ایک خاص اور عبادت جو ہے اس کو اختیار کیا، لیکن اس کے تسلسل سے اوائڈ کیا کہ یہ فرض نہ ہو جائے. وہ کیا ہے؟ وہ تراویح کی نماز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 روز تراویح ادا کی ہے باجماعت، اور پھر آپ تشریف نہیں لائے، صحابہ انتظار کرتے رہے. پوچھنے پر آپ نے بتایا کہ آسمان سے فرشتے جو ہے وہ اتر رہے تھے، تو مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کو فرض نہ کرتے، لہذا آپ نے اس کو ڈسکنٹینیو کیا. جب وحی کا نزول ختم ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کے مشورے سے اس کی باقاعدہ نماز جو ہے اس کا اہتمام فرمایا عشاء کی نماز کے بعد. تو یہ نماز تراویح ہے. اب ان دونوں کو اگر آپ ملائیں، دن کا روزہ اور رات کی تراویح، رات پہلے آتی ہے اسلامی مہینے میں، اسلامی کیلنڈر میں، اور دن بعد میں آتا ہے. رات کو قرآن مجید پڑھو نماز کی حالت میں یا سنو، اللہ تعالیٰ سے انسٹرکشن لو، اور دن کو روزہ رکھ کر اپنے نفس پر قابو پاؤ، اور وہ جو رات سنا ہے اس کو اپنے دل میں اتارنے کی کوشش کرو. یہ ہے 2 گنا پروگرام رمضان کا. دن کا روزہ، رات کی تراویح، رات کا قیام، دن کا روزہ، رات کا قیام، رات کا قیام، دن کا روزہ. تو رمضان کے مہینے میں ایک تو ہر مسجد میں اللہ کے فضل و کرم سے تراویح کا اہتمام ہوتا ہے، اور آج سے 30 سال پہلے تک تو بہت اہتمام ہوتا تھا. یوں ہی چاند نظر آتا تھا مساجد بھر جاتی تھی. اب پچھلے چند سالوں سے اس میں خاصی کمی نظر آ رہی ہے. اثر نو اہتمام کرنا نمازوں کے اندر بھی اور تراویح کے اندر بھی اہتمام کے ساتھ اس کو ادا کرنا. اور وہ جو میں نے کہا نا کہ رات کو قرآن مجید جو ہے وہ اس کے ساتھ کھڑے ہونا، قرآن مجید کے ساتھ، ایک ہے یوں بیٹھ کے پڑھنا، ایک ہے نماز کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر اس کا کلام سننا یا پڑھنا. حافظ صاحب جو ہیں وہ پڑھتے ہیں، سناتے ہیں، ہم کھڑے ہو کے سنتے ہیں. اس کا ایک روحانی فرق ہے. یہ فرق جو ہے یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، قرآن مجید کے ساتھ انسان کا ایک خاص تعلق. جتنا آپ یہ تعلق مضبوط کریں گے اتنا آپ اپنے دل میں ایک روحانی طاقت جو ہے وہ محسوس کریں گے. مثال کے طور پر قرآن مجید باوضو ہو کر ہم اس کو ہاتھ لگاتے ہیں. آپ اس کا اہتمام کریں، آپ دل میں محسوس کریں گے کہ قرآن مجید کے ساتھ ایک محبت، ایک تعلق بڑھ جائے گا. آپ اس کو ذرا ایٹ لیئر لیں تو آپ محسوس کریں گے کہ اس کے ساتھ جو روحانی تعلق ہے وہ کمزور ہو گیا. آپ کے ڈیسک پر بہت سی کتابیں پڑھی ہیں، آپ اہتمام کریں. اگر آپ قرآن مجید بھی پڑھتے ہیں، ترجمہ بھی پڑھتے ہیں، کوشش کریں کہ قرآن مجید کے اوپر کوئی دوسری کتاب نہ رکھیں. آپ اس کے روحانی اثرات محسوس کریں گے. یہاں تک کہ الحمدللہ میں یہ بھی اہتمام کرتا ہوں کہ ایک سادہ قرآن مجید جس میں صرف ٹیکسٹ ہو، قرآن مجید کا ترجمہ نہ ہو، میں اس کو اوپر رکھتا ہوں اور ترجمے والے کو نیچے رکھتا ہوں، اس لیے کہ اصل جو کلام اللہ ہے وہ یہ عربی کلام ہے.
جہاں ترجمہ آ گیا تو پھر اس میں مترجم کا جو کلام ہے وہ بھی شامل ہو گیا، تو وہ اس سے نیچے ہے کلام اللہ کے۔ اسی طرح جتنا بھی آپ اہتمام کریں اتنا کم ہے۔ آپ ہر ایک میں محسوس کریں گے کہ دل کے اندر ایک روحانی، جس کو زبان سے بیان نہیں کیا جا سکتا، ایک تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا بڑھے گا۔ تو قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اس بات کو اپنے دل میں بار بار ہیمر کرتے رہیں تاکہ یہ دل میں جا کے کھب جائے یہ بات کہ یہ عام کلام نہیں ہے، یہ عام کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ عام کلام نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ عام الفاظ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے فرمودات ہیں۔ اسی طرح مختلف اینگل سے قرآن مجید کے قریب آنا، یہ جو زمانے کے اندر تبدیلیاں آئی ہیں اس کے اعتبار سے ہماری نوجوان نسل میں سے خاص طور پر بہت سے لوگ ہیں کہ جنہوں نے ناظرہ قرآن نہیں پڑھا ہوا، آج یہ عہد کر کے اٹھے وہ کہ ہم نے ناظرہ قرآن پڑھنا ہے۔ سمجھیں کہ ہم بڑے بد نصیب لوگ ہیں کہ ہم قرآن مجید کو پڑھ بھی نہیں سکتے، اللہ کے کلام کو پڑھ بھی نہیں سکتے۔ اہتمام کے ساتھ قاری صاحب سے نورانی قاعدے سے شروع کریں۔ اگر آپ نے کبھی زندگی میں ترجمہ قرآن نہیں پڑھا تو سمجھیں کہ میں بڑا بد نصیب آدمی ہوں کہ میں نے کبھی قرآن مجید میں سے اللہ کا کلام سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ قرآن مجید کیا کچھ بھی یاد نہیں ہے تو کچھ نہ کچھ یاد کرنے کی کوشش کریں۔ تو رمضان المبارک کے اس مہینے میں ہر اینگل سے جہاں بھی آپ کھڑے ہیں احساس کریں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں اور طے کریں کہ آگے جانا ہے اور آگے جانا ہے اور آگے جانا ہے۔ قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کی زبان، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن اکیڈمی اسی کام کے لیے بنی ہے کہ ہم جو کورسز وغیرہ کراتے ہیں اس میں سب سے اہم جو سبجیکٹ ہوتا ہے وہ عربی زبان کی تعلیم ہوتی ہے۔ اب تو آپ کے پاس فیسلٹیز ہیں، انٹرنیٹ پہ چلے جائیں آپ تو آپ کو ایک سے ایک بہتر ٹیچر جو ہے وہ عربی پڑھانے والا مل جائے گا، لیکن وہ بھی ایٹ لیجر نہیں سنیں ان ویڈیوز کو، نہیں، اہتمام کے ساتھ۔ جیسے آپ کلاس روم میں بیٹھے ہیں، اپنی نوٹس کاپی لے کر نوٹس لے رہے ہیں، پھر اگلا سبق پڑھنے سے پہلے آپ ریوائز کرتے ہیں، پڑھیں گے، انشاءاللہ آپ کو گھر بیٹھے عربی آ جائے گی۔ باقی اگر آپ اور محنت کریں، اہتمام کریں تو کسی باقاعدہ عربی کلاس کو جوائن کریں۔ عربی زبان کے بہترین ٹیچر الحمدللہ ہمیں اویلیبل ہیں۔ ابھی کل ہی 5-6 ہفتے کی کلاس ان کی ہوئی تھی، کل ہی ختم ہوئی ہے۔ انشاءاللہ میں نے ان کو اوپن کہا ہے کہ یہ جگہ جو ہے وہ حاضر ہے، آپ سال میں جب بھی محسوس کریں فیصل آباد میں کوئی کلاس پڑھانے کے لیے تو آپ قرآن مجید اکیڈمی تشریف لائیں اور یہاں وہ کلاس پڑھائیں۔ تو ابھی جو کلاس کل ختم ہوئی ہے الحمدللہ آن لائن بھی وہ فیس بک پر گئی ہے لائیو۔ اسی طرح رمضان میں ہر سال ہم تراویح کے ساتھ یا تراویح کے بعد قرآن مجید کے ترجمے کا اہتمام کرتے ہیں۔ محترم ڈاکٹر سارا صاحب نے اس سلسلے کو شروع کیا تھا کہ ہر 4 یا 8 تراویح سے پہلے وہ ترجمہ کرتے تھے ان آیات کا جو اگلی نماز میں پڑھی جانے والی ہیں، اگلی رکعتوں میں، پھر وہ رکعتیں ادا فرماتے تھے، پھر ترجمہ ہوتا تھا، پھر رکعتیں ادا فرماتے تھے۔ یہاں بھی ہم ایسے ہی کیا کرتے تھے، لیکن میں نے محسوس کیا کہ آخری ترجمے کا سیگمنٹ ہوتا تھا، اس کے بعد کچھ لوگ اٹھ کے چلے جاتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ باقی تراویح نہیں پڑھیں گے، 12 یا 8 جتنی بھی باقی ہوں۔ تو سنت موقدہ جو ہے، جو طے شدہ ہے، وہ ہمارے پروگرام سے اوپر ہے۔ تو میں نے یہ ڈیسیژن لیا کہ ہم قرآن اکیڈمی میں تراویح اس طرح ادا کریں گے، پہلے تراویح پڑھیں گے پھر ترجمہ کریں گے۔ لیکن وہ جو چیز تھی کہ ابھی ترجمہ سنا ہو تو پھر نماز کے اندر وہ سننے کا زیادہ لطف آتا ہے، پھر اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہم پچھلے 3 سال سے ایک اور اہتمام کر رہے ہیں، وہ یہ کہ سب سے پہلے نماز فرض نماز ہوتی ہے، پھر سنتوں کے بعد تراویح ادا کی جاتی ہے، وتر ہوتے ہیں، اس کے بعد ترجمہ ہوتا ہے، تقریباً رات 12:30-1 بجے تک ترجمہ ہوتا ہے،
اور اس کے بعد پھر ہم دوبارہ جو بھی ترجمہ کیا ہوتا ہے جن آیات کا تازہ وہ پھر ہم ایک اور حافظ صاحب سے 8 نوافل کے اندر سنتے ہیں. تو جتنی ہمت ہو آپ تشریف لائیں اہتمام کے ساتھ نماز تراویح ادا کریں. کہیں اور بھی آپ اگر فرض اور نماز تراویح ادا کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ آ جائیں. تو اندازہ ہے کہ 10:30 سوا 10 کے قریب انشاءاللہ ہم شروع کریں گے. اور کسی اور مسجد میں بھی اگر آپ فرض نماز اور تراویح ادا کر کے آئیں تو بھی انشاءاللہ آپ ترجمے میں پہنچ جائیں گے. تو یہ پروگرام انشاءاللہ یہاں پر ہوگا. قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے, اللہ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کرنے کے لیے وہ انشاءاللہ ہوگا. پھر اس رکوع کی جو آخری آیت ہے اس میں تقویٰ کا ٹیسٹ دیا گیا ہے. یعنی یہ ٹیسٹ کرنا ہو کہ میرے اندر تقویٰ پیدا ہوا کہ نہیں. ہم سب لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں, خاص طور پر جو ابتدا سے شریک ہیں, مجھے یقین ہے کہ وہ 5 وقت کے نمازی ہیں. حسن ظن ہے کہ ماشاءاللہ وہ روزے بھی رکھتے ہوں گے اور اکثر نے حج بھی کیا ہوا ہوگا, زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہوں گے. لیکن مالی معاملات جو ہیں یہ بڑے مشکل ہیں. یعنی ہر لیول پر کوئی ریڑھی والا پھل بیچ رہا ہے, وہ بھی کوشش کرتا ہے کہ کچھ گلا ہوا جو ہے 2-3 پیس وہ بھی ساتھ ڈال دوں. یہ کیا ہے؟ دھوکہ ہے. ذرا اس سے اونچے لیول پر وہ کیا ہے کہ برانڈ بدل کر خود پروڈکٹ تیار کرنا اور اس پر میڈ ان جاپان کی, میڈ ان چائنا کی مور لگانا. یہ بھی کیا ہے؟ یہ 2 نمبری ہے. پھر آپ کسی جگہ ملازم ہیں اور وہاں کروڑوں کا کاروبار ہو رہا ہے تو نفس کہتا ہے کہ اگر میں 3-4 لاکھ ادھر ادھر کر لوں تو کسی کو کیا پتا چلنا ہے. اسی طرح کسی سرکاری اہلکار کو اس کی خدمت کرنا, اس کو کوئی تحفے تحائف پہنچانا, اس کو پیسے دینا اور اس سے بینیفٹ لینا, وہ بینیفٹ بھی کیا بینیفٹ ہے؟ وہ اپنی جیب سے آپ کو کچھ نہیں دیتا, وہ پبلک فنڈ میں آپ کو کوئی فیسلٹی دیتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ جو قوم کا پیسہ ہے وہ چوری کرتے ہیں اس کے ساتھ مل کر. تو آخری آیت بڑی زبردست ہے, وہ نہ سناؤں تو حق ادا نہیں ہوگا. فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. اور دیکھو, ایک دوسرے کا مال نا حق نہ کھاؤ. حق اور باطل ایک دوسرے کا الٹ ہے نا. حق حق ہے اور باطل نا حق. سورہ نساء میں فرمایا گیا کہ الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم, سوائے اس کے کہ وہ کوئی تجارت ہو باہمی رضامندی کے ساتھ. تو ایک دوسرے کا مال نا حق نہ کھاؤ اور نہ ہی اسے حاکموں تک پہنچاؤ. لِتَأْكُلُوا أَمْوَالًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ, تاکہ تم لوگوں کے مال میں سے, پبلک فنڈ میں سے گناہ کے ساتھ کچھ کھا لو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, جانتے بوجھتے ہو. تو مالی جو معاملات ہیں رمضان المبارک کے بعد ابھی سے ہم طے کریں کہ ہم اپنا یہ ٹیسٹ ضرور کریں گے کہ ہم مالی معاملات میں فیئر ہوئے ہیں یا نہیں. اور اس فیئرنیس کے لیے کوئی فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں ہوتی. اپنے دل سے پوچھیے, آپ یہ دل سے فتویٰ مل جائے گا آپ کو کہ یو آر فیئر اور انفیئر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آنے والے رمضان کا پورا استقبال کرنے کی ہمیں توفیق دے, اس میں بھرپور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی توفیق دے, اس کے ساتھ اس میں ہمارے قرآن مجید کے ساتھ تعلق کو اللہ تعالیٰ اور بڑھا دے, اور پھر ہمارے اندر فیئرنس پیدا ہو جائے. اسی پر اکتفا کرتے ہیں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.